سندھ کی 5000 سال سے زیادہ کی ثقافت، تاریخ اور سندھی کلچر ڈے، گزشتہ روز سندھی کلچر ڈے منایا گیا، اور بالکل جی ہر پاکستانی قوم جو موجود ہیں یہاں سب کو منانا چاہیے، خوشی کی بات ہے، سب کو حق ہے اور حق حاصل ہونا چاہیے کہ اپنی کلچر کے حوالے سے دن منانا چاہتے ہیں بالکل منائیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن کلچر ڈے کے موقع پر اگر آپ اسلحہ لہرائیں، ہلڑ بازی کریں، ایمبولینس کو راستہ نہ دیں، توڑ پھوڑ شروع کر دیں، گاڑیوں کے شیشے توڑ دیں، تو لوگ پھر مذمت بھی کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی ہو، یعنی آئین و قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن اس میں جہاں یہ سارے واقعات پیش آئے، پاکستان مخالف نعرے بھی لگے، لیکن ایک چیز اس میں، اس سب کی مذمت ہم کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن ایک چیز میں جو دیکھی اس کی بھی ہم مذمت کریں گے۔ وہ چیز یہ تھی کہ ایک سندھی نوجوان کو پکڑ کے موبائل میں بٹھایا اور پولیس والا آ کر اس کے ماں بہن کی گالیاں دے رہا تھا، ویڈیو بن رہی تھی، موبائل مانگا اس نے، اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں۔ کسی پولیس والے کو حق نہیں پہنچتا کہ کسی بھی نوجوان کو، وہ سندھی کلچر ڈے بنا رہا ہو یا مہاجر کلچر ڈے بنا رہا ہو یا کوئی اور کلچر ڈے بنا رہا ہو اپنی قوم کا، اور وہ اس کو پکڑ کے آپ نہیں چلیں، ٹھیک ہے آپ سمجھتے ہیں کہ قانون کے خلاف کوئی بات کر رہا تھا، آپ نے پکڑ لیا، تو اس کو ماں بہن کی گالیاں کسی صورت برداشت نہیں کی جائیں گی، اس کی ہم بھی مذمت کرتے ہیں۔ لیکن نوید زہری صاحب، سندھی کلچر ڈے کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ سارا واقعہ آپ کے سامنے ہے، فوٹیجز آپ نے دیکھی ہوئی ہیں۔ دیکھیں علی، میں بہت بڑا حامی رہا ہوں کلچر ڈے کا، لیکن اب میں بھی اس نتیجے پہنچا ہوں کہ کلچرز ڈے کو روڈوں پہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے۔ مخصوص جگہ کر دیں، کہیں مخصوص جگہ کر دیں، اسٹیڈیم کر دیں، نیشنل اسٹیڈیم ہے اور حیدرآباد کا نیاز اسٹیڈیم ہے، کالکانہ میں اسٹیڈیم ہے، اسٹیڈیم میں آئیں۔ آرٹس کونسل ہے ہمارے، بہت زبردست، آرٹس کونسل تو ہے ہی نہیں کاموں کے لیے، بین الاقوامی ابھی وہ آئے، ادھر ہوا، پریس کلب ہے، آپ وہ جگہ کر لیں، وہاں آئیں، وہاں اپنی کلچر کا، جس کا بھی کلچر ہو، سندھی کلچر ہو، پختون ہو، مہاجر ہو، جو بھی، وہ وہاں پہ سیلیبریٹ کریں، اور حکومت کو چاہیے ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، اس کے لیے ان کو ان کے کلچر میں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، اور بڑے بڑے فنکار ان کو بلوا کے دیں، وہ میوزک کا انتظام کریں اور ان کو انجوائے کرنے دیں، ان کا حق ہے، تاکہ فرسٹریشن نکلے، پہلے بڑے فرسٹریٹ ہیں لوگ۔ بالکل، لیکن اس طریقے سے روڈ پہ خدا نہ خواستہ کل کوئی بڑا واقعہ ہو جاتا تو پورا سندھ خون میں نہ آ جاتا۔ اور دہشت گرد جب آپ کو پتہ ہے آپ کے ملک میں ہیں، آپ کے ملک کے دشمن یہاں پہ کام کر رہے ہیں، پیڈ لوگ کام کر رہے ہیں، اس چیز سے اگر کوئی فائدہ اٹھا جائے، وہ بڑا آسان ہوتا ہے ایسے موقع پہ فائدہ اٹھانا۔ خدا نہ خواستہ کوئی شرپسند آ کے دو چار کوئی فائدہ اٹھا جاتے اور کچھ خدا نہ خواستہ لاشیں گری جاتی ہیں، تو اس کو پھر کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایسا۔ تو وہ ایسا تعصب کا زہر گھلتا ہے جس کو نکالنے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو یہ کلچر ڈے روز بروز خطرناک ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلے بڑے اچھی طریقے، کل جو واقعات پیش آئے سر، کل جو واقعات پیش آئے، دیکھیں یہ دونوں طرف سے اس کی مذمت کرنی پڑے گی مجھے۔ ایک تو کوئی لیڈر نہیں ہوتا، جتھے ہوتے ہیں، 100 اسٹوڈنٹ آ گئے، تو لیڈر پیپلز پارٹی والوں کو کیا خوشی نہیں ہوتی کلچر ڈے کی؟ آ کے ایک سامنے کھڑے ہوتے، قیادت کرتے ریلیوں کی، کیوں چھپ جاتے ہیں ایسے مواقعوں پر؟ اگر یہ پیپلز پارٹی کلچر ڈے منا رہی ہوتی، پیپلز پارٹی سے مراد یہ ہے کہ کیا سندھی نہیں ہیں؟ بھائی سارے سندھی پیپلز پارٹی میں تو نہیں ہے نا، ایسے تو نہیں کہہ سکتے۔ پیپلز پارٹی کے لوگ ریلی میں پیپلز پارٹی کے مخالف نعرے لگے ہیں، صدر پاکستان کے خلاف نعرے لگے ہیں، پاکستان کے خلاف نعرے لگے ہیں، ہم سب نے سنے ہیں اپنی کانوں سے، دیکھا بھی ہے، فوٹیجز موجود ہے۔ وہ جو بسیں، اتنی مہنگی بسیں آئی ہوئی ہیں شہر میں، اس کے شیشے توڑے گئے ہیں، اور بسوں کے اندر بیٹھی ہوئی فیملیز ہراساں ہو رہی ہیں ان ایمبولینس کو توڑا ہے، موبائل کو توڑ دیا۔ اس کے علاوہ پولیس نے بھی اس کو مس ہینڈل کیا، آنسو گیس کی شیلنگ کر دی ان نوجوانوں پہ جو یہ خوشیاں منا رہے تھے، وہ کر رہے تھے، ان سے طریقے سے نپٹا جا سکتا تھا، لیکن اسٹال پھیلا، اور اس کے بعد پھر ایسا پھیلا، پھر دکانوں کی توڑ پھوڑ، گاڑیوں کی توڑ۔ اچھا، 12 افراد کو باضابطہ گرفتار، ان کی بات کر رہا ہوں جن کے خلاف FIR کٹی، ویسے تو بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا تھا، لیکن بعد میں عامر نواز بڑھائی، دیگر وکلا کی بڑی تعداد پہنچی تھانوں میں، اور وہاں شخصی ضمانت میں سب کو رہا کرا لیا، لیکن 12 لوگوں کے خلاف FIR درج کی گئی تھی، جنہیں آج عدالت میں پیش کیا گیا، اور عدالت میں ظاہر جج بڑے برہم ہو گئے پولیس والوں پر، اور برہم ہو گئے، کہنے لگے یہ کہاں سے دہشت گردی ہو گئی، یہ پرامن ریلی تھی، ملزمان کو ایسی گرفتار کر کے آپ لے آتے ہیں، جعلی FIR درج کر لیا آپ نے، تو ظاہر اس پہ بھی لوگ بڑے حیران ہو رہے تھے کہ جو دلائل وکیل نے دینے تھے وہ جج دے رہے تھے، تو انہوں نے کہا یہ کیوں لائے پکڑ کے، اچانک سے کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، اس کا مطلب تھوڑی دہشت گردی ہے۔ دیکھیں یہاں جو ہے نا ایک دوہرا معیار نظر آتا ہے۔ اسی شہر کی کوئی دوسری جماعت اس قسم کی حرکت کرتی تو حرکت
چھپ کے کوئی نغمہ سن لے تو اس پہ دہشت گردی کے مقدمات ہو جاتے ہیں. کہیں کوئی ٹوائلٹ جل جائے کوئی ایکسیڈنٹ کے بعد, کوئی دو چار اگر ہلاکتیں ادھر ہو جائیں, اس کے بعد جناب وہ آگ لگا دیں مشتل الزام, تو ان کے لیڈران پہ جو ہے وہ دہشت گردی کی ایف آئی آر کری جاتی ہے. اور حالانکہ ملک مخالف نعرے لگانے کی بات تو بہت آگے ہے, اور جب یہ آتا ہے اس میں تو پھر یہاں پہ جو جج صاحب نے کہا, معزز جج نے, پھر وہ بھی میڈیا میں آتا ہے. پھر وہ سوچنے کو ہوتے ہیں کہ ایک ہی شہر کی ایک ہی سڑک پہ دوہرا معیار, اگر اس شارع فیصل کو, کراچی کی ایم کیو ایم ہو, پیپلز پارٹی ہو, جماعت اسلامی ہو, یا اور بھی کوئی ہو, اس کو اگر 10 منٹ کے لیے کوئی بند کر دے تو ان کی ایسی تیسی ہو جاتی ہے. اور یہ آدھا دن سے زیادہ بند رہی, انہوں نے دیکھا, اور بڑی حساس جگہیں ہیں وہاں پہ, تو یہ سب ہوتا رہا, سب لوگوں نے دیکھا. اور اس کے بعد اگر پولیس پارٹی پوری معطل کر دی گئی, اس میں بھی دو رائے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جی ہاں معطل کرنی چاہیے تھی, اور ایک کہتی ہے کہ یار اب اس کے اگر کری تو اگلی بار کون پھر روکے گا. پولیس والوں کا تو کام یہی ہے نا کہ اگر دیکھیں نقص امن کا خطرہ ہے تو پکڑیں گے لوگوں کو. وہ ٹھیک ہے, دیکھیے کلچر ڈے سب کا منانے کا حق ہے, بالکل منائیں, ہلڑ بازی نہ ہو, اسلحہ نہ لہرائیں, ملک مخالف کم از کم نعرے تو نہیں لگنے چاہیے, کوئی بھی ہو. میں سندھی کلچر ڈے کی صرف بات نہیں کر رہا, مہاجر کلچر ڈے ہو, وہ پنجابی کلچر ڈے ہو, وہ پختون کلچر ڈے ہو. یار پاکستان سے کیا دشمنی ہے آپ کی, یہ بتائیں. اب دیکھیں آنے والے دنوں میں پختون کلچر ڈے آنے والا ہے, مہاجر کلچر ڈے 24 کو, اور مہاجر کلچر ڈے ہے. مہاجر تو بیچارے کیا وہ کر لیں گے, بیچارے وہ بیچارے ہو گئے اب تو. روڈوں پہ نہیں ہونا چاہیے. میں پھر وہ بولوں گا, اگر آپ ایک تصور کر لیں کہ مہاجر کلچر ڈے کا کوئی جلوس ایسی گاتا ہوا گزر رہا ہے, اور ایک شرپسند برابر روڈ سے ان پہ فائرنگ کر کے چلا گیا, 8-10 خدا نہ خواستہ لاشیں گر گئیں, تو کیا کون روکے گا پھر اس ہنگامے کو. اچھا اگر وہ کلچر ڈے منانے جو آئیں گے مہاجر نوجوان, پختون آ رہے ہیں, وہ مسلح ہوتے ہیں, آزاد مسلح, آپ نے دیکھا, ہم نے شہر میں دیکھا, وہ مسلح ہوتے ہیں. وہ ان کی طرح ڈنڈے لے کے نہیں آئے ہوتے, یہ سندھی کلچر ڈے میں تھا, اس میں تھا نا ان کی طرح, وہ باقاعدہ اسلحہ لے کے. پولیس پکڑے گی ان کو, تو اگر پولیس پکڑنے کی, پولیس کے مقابلہ ہو جائے گا, اور دونوں طرف سے پھر وہ حالات خراب ہوں گے جو نہیں ہونے چاہیے. اور مہاجر کلچر ڈے پر اگر کسی نے گانا نغمہ سن لیا پھر کیا ہوگا, پھر دہشت گردی کے مقدمات ہوں گے, اور بہت ساری گرفتاریاں ہوں گی, بہت کچھ ہوگا, اور پھر یہ تعصب کی لہر ہوگی کہ ان کے ساتھ تو نہیں تھا, ہمارے ساتھ کیوں ہوا. تو یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ جب ہم میں ٹالرنس نہیں ہے تو فی الحال حل یہی جو نواز وزیر صاحب نے پابندی نہ لگائیں, پابندی روڈوں پہ لگا دو, کوئی روڈوں پہ نہیں ہوگا, ایک جگہ مقرر کر لیں, اس جگہ پر آئیں, ادھر کلچر ڈے بنائیں, بھائی فلاں جگہ آ جائیں, بنا لیں آگے. کوئی اسلحہ لہرانے کی اجازت نہیں ہو اس جگہ کے علاوہ. وہ جو اسٹیڈیم ہو یا وہ جو گراؤنڈ ہو, دفعہ سے جوائز ہونی چاہیے کہ بھائی کوئی کسی جگہ کی کوئی روڈ بلاک کرنے کی اجازت ہونی ہی نہیں چاہیے. 2 گھنٹے تو کیا, آدھا گھنٹہ بھی کے لیے بھی کوئی روڈ بلاک کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. صحیح بات. شہریوں کا کیا قصور ہے. اچھا کم عمر لڑکے ہوتے ہیں, وہ چاہے سندھی کلچر ڈے میں ہو, مہاجر میں ہو, پختون میں ہو, ہم نہیں چاہتے ان کسی کے خلاف ایف آئی آر کٹے. یار نوجوان ہے, ابھی ان کا مستقبل ہے, ایف آئی آر خدا نہ خواستہ کٹ جائے, سرکاری نوکریوں کا مسئلہ مسائل, باہر جانے کے مسئلے مسائل, 100 چیزیں ہو جاتی ہیں, ان کے خلاف ایف آئی آر نہیں ہونی چاہیے. اس بات پہ تو ہم حامی ہیں, لیکن قانون کو خدا را ہاتھ میں نہ لیجیے. اور حکومت کے لیے بھی جس طرح نواز وزیر صاحب نے کہا کہ اچھا یہی ہے کوئی جگہ مقرر کر دی جائے کہ جہاں وہ آئیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. سب سے بڑی بات یہ فیسیلیٹیٹ ہونا چاہیے. آپ کے پاس کیا بجٹ نہیں ہے کیا, ہمیں نہیں پتہ, یا یہاں کے لوگوں کو نہیں پتہ کتنا بجٹ ہے آپ کے پاس. اچھے سنگرز کو بلا کر, اچھے میوزیشین کو بلا کر, گیٹ ٹوگیدر والی باتیں, سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, اپنے کلچر کو انجوائے کرتے ہیں, تھوڑی دیر ہوتا ہے, 2-4-5 گھنٹے, اس کے بعد اپنے گھر چلے جاتے ہیں لوگ. حکومت کو اس میں بڑا اہم کردار ہمیشہ ہی ہوتا ہے. حکومت کو سامنے آنا چاہیے اور اس سے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ بھی کرے, کچھ جگہ دے دے. اور لوگ جو اپنے اپنے کلچر کا جو بنا رہے ہوتے ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ نہ اسلحہ ہاتھ میں ہوں ان کے, نہ وہ گالی گلوچ کر رہے ہوں, نہ پاکستان مخالف نعرے لگا رہے ہوں.